اکثر ایک بات یاد رکھیے، نوجوانوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم تو جنتی ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کسی خاتون نے اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو بھیجا سیدہ کے پاس کہ جا کر بیوی سے پوچھ کے آؤ میں شیعہ ہوں کہ نہیں۔ یہ خاتون آئی سیدہ کے پاس، بیوی شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کا شیعہ ہے کہ نہیں۔ بیوی نے کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری کہی ہوئی بات پر عمل کرے اور جس سے ہم نے روکا اس سے رک جائے۔ واپس گئی، شوہر کو بتایا، یہ زار و قطار رونے لگا، رہے میں شیعہ نہیں، میں جنت میں نہیں جاؤں۔ بھائی کیوں شیعہ نہیں؟ کہ میں نے کبھی گناہ کیے، کبھی نماز پڑھی، کبھی خطا کی، کبھی عبادت کی، لہٰذا میں تو شیعہ نہیں، کیونکہ میں نے 100% اہل بیت کی کئی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کیا، میں جنت میں نہیں جاؤں۔ 3 دن روتا رہا۔ اب اس کی زوجہ آئی سیدہ کے پاس، بی بی میرا شوہر 3 دن سے سو نہیں رہا، کھانا نہیں کھا رہا، دن رات رو رہا ہے کہ ارے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے فرمایا یہ میں نے کب کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ میں نے کہا ہمارا شیعہ نہیں ہے، یہ میں نے کب کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہے بالآخر جنت میں جائے گا۔ ابھی بھی وضاحت کریے، کہا کہ شیعہ وہ ہے، کبھی بھی جب دونوں جنت میں جائیں گے تو فرق کیا ہے؟ محب بھی جنت میں جائے گا، شیعہ بھی جنت میں جائے گا، تو کوئی تفریق تو ہونی چاہیے۔ کہ شیعہ وہ ہے جس کا حساب و کتاب ایسے ہوگا جیسے ہوا ہی نہیں، اتنا صریح حساب و کتاب ہوگا، ان کے چہروں پر لکھا ہوگا، ان کے چہروں سے نور نکلے گا کہ علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی حساب ایسے ہوگا صریح الحساب، بہت جلدی ان کا حساب ہوگا اور فوراً جنت میں چلے جائیں گے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ بی بی محب بھی جنت میں جائے گا، لیکن جب ہم قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے، کبھی بھی اتنا کا نہیں۔ محب کو ایک سخت سفر گزارنا کا کیسے؟ کا محب کیونکہ گناہ بھی کرتا ہے، کبھی نشہ، کبھی گناہ، کبھی غیبت، کبھی زنا، کبھی کیا مختلف گناہوں میں یہ زندگی کے پہروں میں مبتلا رہا ہے، لیکن ہے دل میں ہمارا محب، ہے ہمارا چاہنے والا، ہے ہمارا عاشق، ہمارے غم پہ روتا بھی ہے، ہمارے ذکر کو سننے بھی آتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے، خدا اس کو چانس دیتا ہے جو کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی شمر مرا، آج شمر کہاں ہے؟ قیامت تو ہوئی نہیں، تو شمر کس جہنم میں ہے؟ آج آبا و اجداد شہداء کہاں پر ہیں؟ قیامت تو ہوئی نہیں، حساب و کتاب تو ہوا نہیں، تو کس جنت میں آئے؟ فرمایا شمر ہے وادی برہوت میں، جسے ہم برزخی جہنم کہتے ہیں، اور ہمارے نیک شیعہ علماء شہداء جو دنیا سے چلے گئے وہ ہیں وادی السلام میں، جسے ہم برزخی جنت کہتے ہیں۔ کہ مرنے کے بعد ہمارا شیعہ فوراً برزخ میں، قیامت تو بعد میں ہوگی، فوراً برزخی جنت میں چلا جائے گا وادی السلام میں۔ اور یہ شمر، یہ یزید، یہ ابن ملجم، یہ قاتلین اہل بیت، یہ ابن زیاد، یہ کہاں پر ہیں؟ یہ وادی برہوت میں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہیں پر نہیں ہے اور قبر میں ہے تو لعنت بھیجنے کا فائدہ کیا؟ لعنت کا مطلب یہ جب ہم ایک لعنت بھیجتے ہیں تو خدا ان پہ عذاب کو بڑھاتا ہے۔ جب شب شہادت علی ابن ابی طالب 100 لعنتیں بھیجتے اللہم من قتل علی ابن ابی طالب، اے خدا اس پر لعنت کر جس نے علی کو قتل کیا، تو جب آپ 100 لعنتیں بھیجتے ہیں اس پر عذاب جہنم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب آپ قل هو اللہ بھیجتے اپنے مرحومین کے لیے ان پر ثواب جاتا ہے، اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے اس کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ اب بی بی فرماتی ہیں اگر ہمارا شیعہ دنیا سے جائے گا وہ فوراً برزخی جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو محب ہے جس نے گناہ کیا ہے، فرمایا جیسے دنیا سے جائے گا اب اس کا کفن اتنا بھاری ہوگا، جب اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اس کی گردن جھک جائے گی، یہ اپنے کفن کے وزن کو اٹھا نہیں سکے گا کیونکہ اس کے سارے اعمال اس پہ لکھے ہوں گے۔ فرمایا اب 15 سال سے لے کر 60 سال تک، 15 سال سے لے کے 70 سال تک، 15 سال سے لے کے 50 سال تک جتنی اس کی زندگی تھی، جب سے اعمال اس پر واجب ہوئے، اگر اس نے گناہ کیا ہے برزخ میں اس کا عذاب دیکھے گا، اگر اس نے اچھائی کی ہے اس کی نیکی دیکھے گا، جو زندگی میں اس نے عمل کیا ہے یہ برزخ میں چلتا رہے گا اور عذاب کو بھگتتا رہے گا۔ فرمایا شفاعت ہم قیامت میں کریں گے، برزخ میں نہیں کریں گے، یہ بھولنا مت، شفاعت کا تعلق قیامت سے، اور وہ بھی اس لیے کریں گے کیونکہ برزخ میں اللہ نے عذاب کے ذریعے سے تمہیں پاک کیا ہے۔ عذاب تو شمر پر بھی ہو رہا ہے لیکن شمر پاک نہیں ہو رہا، عذاب یزید پر بھی ہو رہا ہے لیکن یزید پاک نہیں ہو رہا، عذاب خدا تم پر بھی کرے گا، لیکن شیعہ ہونے یا محب ہونے کا فائدہ یہ تمہیں ملے گا، اس عذاب کے ذریعے سے تو پاک ہو جائے گا، اور سیدہ کہیں گی خدا میری وجہ سے اس کو شفاعت کر دے، اسے بخش دے، کسی اور کی بخشش نہیں ہوگی، ان پر اشد العذاب ہے لیکن ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، لیکن جو محب ہے
ہم محب ہیں، شیعہ تو بہت بڑا مقام ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ فرمایا اب کا بیوی کوئی راستہ ہے کہ ہم عذاب برزخ سے بچ سکیں، کوئی ایسا سلوشن ہے کہ ہم قبر اور عذاب برزخ سے بچ سکیں؟ بیوی نے فرمایا ہاں ایک راستہ ہے۔ کبھی بھی کون سا راستہ ہے؟ فرمایا وہ توبہ کا راستہ۔ اللہ تو کہ اپنے گناہوں کو مٹا دے، دعائے کمیل پڑھ کے گناہوں کو مٹا دے، حسین کی مجلس میں گریہ کر کے اپنے گناہوں پہ رو کر اپنے گناہوں کو مٹا دے۔ اگر تم نے اپنے گناہوں کو اپنے آنسوؤں سے نہیں مٹایا تو میں برزخ میں اپنے عذاب کے ذریعے سے مٹاؤں گا۔ اب مرضی تیری ہے تو گناہوں کو خود مٹائے یا مجھ پہ چھوڑ دے، میں تمہارے گناہوں کو اپنے عذاب سے مٹاؤں۔ اور فرمائے کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس سے زندگی میں اتنے موقع ملے، کبھی مولا رضا کی زیارت کو گیا، کبھی امام حسین کی زیارت کو گیا، کبھی مجلس میں آیا لیکن اپنے گناہوں کو مٹوا نہ سکے۔ کبھی بھی توبہ کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ امام رضا فرماتے وہ انسان جو توبہ کرے اور ذہن میں یہ ہو کہ میں آج توبہ کر رہا ہوں کل پھر گناہ کروں گا، کہ اس کی توبہ ایسے ہے جیسے یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ کہا حقیقی توبہ کیا ہے؟ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، مثلا اگر آپ نشے سے توبہ کر رہے ہیں، آپ کسی گندی چیز کو دیکھا ہے اس سے توبہ کر رہے ہیں، آپ غیبت سے توبہ کر رہے ہیں، آپ کسی اور گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، کب توبہ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک جس عمل سے توبہ کر رہا ہے اس کی نفرت اس کے دل میں نہ آ جائے۔ یعنی کوئی مومن سگریٹ پیتا ہے، کہتے ہیں مولا سگریٹ کبھی نہیں پیوں گا، اب ذہن میں سوچے سگریٹ کا تو اس کو مزہ آئے، اس کا مطلب اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرو، کیونکہ جب نفرت پیدا ہوگی تو پھر دوبارہ اس عمل کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل وعجل فرجهم۔ ذکر اہل بیت دلوں کو نرم کرنے کے لیے انسان کا قلب نرم ہو جائے اور اس کے اعضاء پاک ہو جائیں۔ اسی طرح اعضاء نکاح ہیں، پھر آخری مراتب ہیں فکر کی طہارت۔ انشاءاللہ اگلی مجالس میں جہاں بھی ہوئی میں بیان کروں گا کہ وہ بہت سخت مرتبہ۔ آغا حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں مجھے 34 سال لگ گئے اپنی فکر پر کنٹرول، کیونکہ جب فکر پاک ہوتی ہے تو پھر آپ کو اچھے خواب آتے، جب فکر پاک ہوتی ہے تو معصومین کی زیارت، کیونکہ ظاہراً ہم برا کام نہیں کر رہے لیکن اپنی فکر میں کسی مومن کے لیے برا سوچ کہ بھائی فلاں بڑا گنہگار، میں تو بڑا نمازی، فلاں نشائی ہے، پتہ نہیں فلاں زانی ہے، فلاں شراب۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کسی انسان کے لیے برا سوچ۔ یہ روایت سناؤں اور مسائل کی طرف بڑھوں۔ معصوم فرماتے اگر کسی مومن کو یا مسلم کو برائی کرتے ہوئے یا برائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھو تو اپنے ذہن میں 70 مرتبہ اچھے خیال لاؤ۔ مثلا ایک مومن ہے کسی شرابی کے گھر، نفس پہلا خیال جو ہمارے ذہن میں لاتا ہے جسے ہم سوء ظن کہتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کہتے ہیں، پہلا خیال کیا لاتا ہے؟ وہ شراب پینے، یہ بھی تو شرابی بنا۔ کسی گندے انسان کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آئے، آپ نے پہلا سوچ کیا سوچی؟ وہ یہ بھی گندا ہوگا۔ فرمایا کبھی بھی برا خیال نہ سوچنا، 70 مرتبہ اچھے خیال سوچنا۔ تو کہتا ہے مولا اگر میں اچھے خیال سوچوں تو کیسے اچھے خیال سوچوں؟ اگر اس کے گھر جا رہا ہے یہ سوچو اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، یہ سوچو اس کو پیسے لیے تھے اس کو پیسے واپس کرنے جا رہا ہے، یہ سوچو اس کا بیٹا ہاسپٹل میں اسے بتانے جا رہا ہے۔ یعنی 70 خیال لاؤ، اچھے خیال لاؤ تاکہ تمہارا ذہن برائی کا سوچنا ہی چھوڑ دے۔ اب کہتے ہیں مولا اگر 70 مرتبہ اچھا سوچوں لیکن اس کے بعد بھی میرا ذہن نہ مانے تو مولا فرماتے اب اپنے نفس کو کہو کہ اے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں، تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے، کتنا بدبخت ہے تو، میں 70 نیکیاں تجھے بتا رہا ہوں لیکن تو ایک ہی برائی پہ اٹکا رہا ہوں۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے آپ کبھی بھی کسی کے لیے برا جملہ نہیں سنیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ حسن ظن کیا، ہمیشہ اچھا سوچا۔ اسی لیے مالک اشتر بازار سے گزر رہے ہیں، ایک جوان نے مالک کو دھکا دیا، اپنے گھمنڈ میں اپنی جوانی کی طاقت میں مالک جا کر زمین پر گر گئے۔ یہ جوان آگے بڑھ گیا، مالک زمین سے اٹھے، کچھ بھی نہیں کہا، سیدھا چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوان تجھے پتا ہے تو نے کس کو دھکا دیا ہے؟ کہا نہیں پتا۔ علی کے سپہ سالار ہے مالک اشتر، پہلے معرفت نہیں تھی، جب معرفت آئی اس کے دل میں ڈر آ گیا، فوراً دوڑا، اب مالک آئیں گے مجھے قید میں ڈالیں گے، مجھے جیل میں ڈالیں گے، فوراً مالک کے پیچھے۔ اس نے کیا دیکھا؟ مالک مسجد کے اندر گئے، پیچھے مالک کے اندر مسجد میں گیا، اس نے دیکھا مالک نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے کہا نماز ختم ہوگی میں مالک سے معافی مانگوں گا۔ جیسے مالک نے نماز ختم کی سجدے میں گیا اور زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا اے خدا میں نے اس جوان کی خطا کو معاف کیا تو مالک کی خطاؤں کو بخش دے۔ ایسا کردار جس میں ہمیشہ اچھائی ہو، ذہن میں کبھی برائی نہ ہو۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں یہ بہت سخت منزل ہے، سمجھنے کی منزل ہے کہ اہل بیت دنیا میں صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ جب یہ شمر ملعون میرے آقا حسین کے سینے پر سوار تھا اس وقت بھی امام نے کہا شمر اب بھی وقت یہ حسن زن تھا، اسے حسن زن، لیکن مولا کو پتا تھا یہ ہدایت نہیں پائے گا لیکن حسن زن رکھ رہے ہیں، میرا تو فرض ہے اس کو سمجھانا کیونکہ ہم آئے ہیں انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے، وہ اپنے لیے تو نہیں آئے تھے، کائنات کو بچانے کے لیے آئے تھے کہ اب بھی وقت ہے۔ اور امام نے اس وقت اس سے کلام کیا کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ جان، کیا میری اماں کو نہیں جانتا، کیا میرے نانا کو نہیں جانتا، جان کیا میرے بابا علی کو نہیں جانتا، کہ حسین جانتا ہوں، علی کے رکاب میں جنگ لڑ چکا ہوں، کہ پھر میرا گلا کیوں کاٹ، کمال دنیا تیرے ساتھ آؤں گا تو کیا ملے۔ ابن سعد کو مولا نے کئی مرتبہ خط بھیجے، کبھی حبیب کو بھیجے کبھی کسی کو بھیجا، ابن سعد میں جانتا ہوں بہت پڑھا لکھا ہے، کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر۔ ابن سعد کم نہیں تھا، معرفت والا تھا، لیکن یہ شعر لکھتا ہے حسین کو کہ حسین اگر تیری طرف آؤں تو جنت، اگر تیری طرف آؤں تو جنت ہے، اگر یزید کی طرف جاتا ہوں تو رے کی حکومت، مجھے راحت جنت میں نہیں ملے گی، رے کی حکومت میں ملے، تو میں وہاں پہ اپنی راحت کو دیکھ رہا ہوں اور میں وہیں پر جاؤں۔ اور پہلا تیر اس ملعون میں چلا۔ ان لوگوں کو کم مت سمجھیے، آپ نے صرف علی کو سنا ہے، انہوں نے علی کو دیکھا تھا، علی کے رکاب میں لڑے تھے، شانہ بشانہ مولا کے ساتھ، شمر جنگ صفین میں زخمی ہوا ہے، ابن سعد مولا کے ساتھ تھا، یہ سب ساتھ تھے۔ آپ مولا علی کی فضیلت سنتے ہیں سیخپا ہو جاتے ہیں، یہ لوگ علی کو دیکھ چکے تھے، علی کی تلوار کو دیکھ چکے تھے، لیکن نفس بدبخت، یہ دنیا کی محبت جب انسان پر غالب ہو جاتی ہے تو انسان کی وجود کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں ہمیشہ ایک دعا کیا کرو، اے خدا مجھے عاقبت بخیر فرمانا، یعنی کیا ابھی تو میں علی کا شیعہ ہوں لیکن جب مر جاؤں اس وقت بھی علی والا رہوں گا، جب میری روح بدن سے نکلے اس وقت بھی علی والا رہوں، کہیں ایسا نہ ہو۔ کیوں معصوم فرماتے گناہ نہ کرو، مثلا ابھی آپ نشے کی حالت میں، آپ کو کیا پتا اسی وقت موت آ جائے، یہ مومن کی موت ہے، گناہ کی حالت میں جو مر جائے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کا تصور کیجیے، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے آپ مر گئے، الیاذ باللہ زنا کرتے ہوئے مر گئے، شراب پیتے ہوئے مر گئے، کسی مومن کو گالی دیتے ہوئے مر گئے، کسی سے لڑتے ہوئے مر گئے، کسی مظلوم کو تماچے مارتے ہوئے مر گئے، اگر اسی وقت خدا نے موت دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ موت تو نفاق کی موت ہے، فسق و فجور کی موت ہے، یہ ایمان کی موت نہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ دعا کیا کرو، اے خدا اگر موت دو تو مصلی پہ دو، اگر موت دو تو حسین کی مجلس میں دو، اگر موت دو تو شہادت کی موت دو، اگر موت دو تو رکاب امام زمانہ میں موت دو، ایسی موت جیسی شہدائے کربلا کو ملی، اور فرمائے یہ موت نصیب والوں کو ملے۔ امام فرمائے کوشش کیا کرو کہ زیادہ گریہ کرو، کیونکہ گریہ تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور خدا بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے اور لبیک کہتا ہے۔ بہت پیاری روایت، فرمایا اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند، یعنی جب شب جمعہ جب بھی آپ روئیں، دعا پڑھیں، دعائے 15 پڑھیں، مناجات امیر المومنین، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں، جب گریہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے مجھے اس کے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند۔ یہ کیسا محبوب ہے کہ اپنے محبوب کو آواز نہ سنانا ہے۔ آئیے اپنے آقا امام حسین کو سلام پیش کریں، یہ دن سلام ہے، وہ مومنین جو کربلا نہیں جا سکتے، معصوم فرماتے اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد تیرا دل ٹوٹ جائے اور تیری آنکھوں سے آنسو ٹپک، ان آنسوؤں کا نکلنا بتائے گا کہ میں نے تمہارے سلام کا جواب دے